ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم سورۃ العلیٰ کا جائزہ لے رہی ہیں، قرآن کی 87ویں یعنی 87 سورہ۔ اس سورہ کا نام العلیٰ یعنی بلند و برتر، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کے مضامین توحید، نبوت اور آخرت کے گرد گھومتے ہیں۔ جی ہاں، اور ان مضامین کے اندر انسانی تقدیر اور عمل کے تعلق پر ایک اہم فکری زاویہ بھی موجود ہے۔ تو زیر بحث سوال یہ بنتا ہے کہ سورۃ العلیٰ کی روشنی میں انسانی کامیابی و ناکامی کا بنیادی تعین اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی تکوینی ہدایت سے ہوتا ہے یا پھر انسان کے اپنے انتخاب، اس کے تزکیہ نفس اور آخرت کو ترجیح دینے سے؟ میرا موقف آپ دیکھیں یہ ہے کہ سورہ واضح طور پر اللہ کی کامل قدرت، اس کی تخلیق، تقدیر اور ہدایت کی مرکزیت پر زور دیتی ہے۔ انسانی کامیابی جو ہے وہ اسی الہی منصوبے سے ہم آہنگی کا نتیجہ ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ انسانی اختیار اور ذمہ داری کو آپ کہہ لیں کلیدی حیثیت دیتی ہے، یعنی فلاح پانے کا راستہ وہ تزکیہ نفس، ذکر الہی اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے شعوری انتخاب سے مشروط ہے۔ اعلیٰ سے ہوتا ہے، یعنی اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔ یہ حکم خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ معرفت اور ہدایت کا سرچشمہ اللہ ہے۔ پھر فوراً بعد اللہ کی صفات بیان ہوتی ہیں، الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور توازن قائم کیا، اور والذی قدر فہدا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ یہاں آپ دیکھیں تخلیق، توازن، تقدیر یعنی ہر شے کے لیے ایک اندازہ مقرر کرنا، اور ہدایت یعنی تکوینی ہدایت جو فطری جبلت اور قوانین ہیں، یہ سب اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجفی دونوں ہی ان آیات میں اللہ کی منصوبہ بندی اور کائنات کے ہر ذرے کو اس کے مقصد تک پہنچانے والی تکوینی ہدایت کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو یہ صفات بنیاد فراہم کرتی ہیں کہ کائنات کا نظام اور اس میں موجود مخلوقات کا کردار بنیادی طور پر اللہ کے بنائے ہوئے منصوبے کے ہی تابع ہے۔ یہاں تک کہ چارہ اگانا اخرج المرعا اور پھر اسے خشک کر دینا فجعلہ غثاء احوا، یہ بھی اسی قادر مطلق کے کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، میں ان آیات میں بیان کردہ اللہ کی قدرت کاملہ اور تکوینی ہدایت سے بالکل انکار نہیں کرتا۔ یقیناً کائنات اور اس کا نظام اللہ کے حکم سے قائم ہے، لیکن قدر فہدا میں ہدایت کے صرف تکوینی پہلو پر زور دینا، یہ تصویر کا ایک رخ پیش کرتا ہے نا۔ کیا اس ہدایت میں تشریعی ہدایت شامل نہیں؟ یعنی وہ رہنمائی جو انبیاء کے ذریعے بھیجی گئی اور جو انسان سے قبولیت کا تقاضا کرتی ہے۔ دیکھیں سورہ طٰہٰ آیت 50 جس کا حوالہ تفاسیر میں بھی آتا ہے، وہ بھی خلقت کے ساتھ ہدایت دینے کا ذکر کرتی ہے، مگر یہ ہدایت انسان کے معاملے میں اختیار اور انتخاب کی نفی تو نہیں کرتی۔ چارے کے اگنے اور سوکھنے کی مثال جی بالکل، وہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اسے دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی اہمیت کے سبق کے طور پر بھی تو لیا جا سکتا ہے، جو انسان کو غور و فکر اور اختیار کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ علامہ نجفی بھی اشارہ کرتے ہیں۔ لہٰذا میرا خیال ہے الہی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ انسانی رد عمل کے لیے بھی جگہ موجود ہے۔ آپ تشریعی ہدایت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سورہ آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کرتی ہے، سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، یعنی ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ اب دیکھیں قرآن کا حفظ اور اس کی ترسیل بھی اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہے۔ علامہ نجفی کے مطابق تو یہ تکوینی طور پر پڑھایا گیا جس کا بھولنا ممکن ہی نہیں، اور الا ما شاء اللہ کا استثناء بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھولنے کے امکان کو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت مطلقہ کو ظاہر کرتا ہے کہ علم نبی عطائی ہے، ذاتی نہیں، یعنی پیغام کی ترسیل اور حفاظت مکمل طور پر اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ پھر مزید فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کریں گے، یعنی دین کی تبلیغ اور اس پر عمل کی راہ میں آسانیاں بھی
وہ بھی اللہ ہی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ سب نقات الہی تائید اور تقدیر کی مرکزیت کو مزید واضح کرتے ہیں۔ انسانی کوشش اپنی جگہ، لیکن کامیابی کا انحصار الہی توفیق اور آسانی فراہم کرنے پر ہے۔ فلا تنسا کا وعدہ بلا شبہ حفاظت قرآن پر اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، بالکل۔ لیکن الا ماشاء اللہ کا استثناء، جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا، وہ اللہ کی حاکمیت مطلقہ کا بیان ہے، جو اس بات سے مانے نہیں کہ انسان اس نازل کردہ وحی پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا ذمہ دار ہو۔ جہاں تک وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى کا تعلق ہے، جی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تبلیغ دین جیسے مشکل ترین کام میں اللہ کی مدد اور آسانی کا وعدہ ہے، لیکن یہ آسانی اس ذمہ داری کو ختم نہیں کرتی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر عائد ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کا آسان ہونا وہ اس کے قابل عمل ہونے کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ انسانی کوشش کی ضرورت کی نفی کرتا ہے۔ شاید اسی لیے اس کے فوراً بعد نصیحت کا حکم آتا ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے۔ فذکر کا حکم ضرور ہے، لیکن اس کی تاثیر بھی تو مشروط ہے، اور اس کا نتیجہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ان نفعت الذکریٰ یعنی اگر نصیحت فائدہ دے، یہ شرط خود بتاتی ہے کہ نصیحت کا اثر ہونا یا نہ ہونا بھی وہ بھی اللہ کی مشیت اور بندے کی استعداد پر منحصر ہے، جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت اللہ مکارم شرازی اگرچہ راجع قول یہ بتاتے ہیں کہ نصیحت ہمیشہ مفید ہے، کم از کم اتمام حجت کے لیے، لیکن یہ اتمام حجت بھی تو وہ بھی الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ آگے واضح طور پر فرمایا، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص خوف رکھتا ہے وہ جلد نصیحت قبول کرے گا، اور وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور بدبخت ترین اس سے گریز کرے گا۔ یعنی نصیحت قبول کرنے والا وہی ہے جس کے دل میں اللہ نے خشیت یعنی خوف، ذمہ داری کا احساس رکھی ہے، اور منہ موڑنے والا وہ ہے جو الاشقى یعنی بدبخت ترین ہے۔ تو یہ تقسیم واضح کرتی ہے کہ ہدایت پانے اور گمراہ رہنے کا فیصلہ کن عامل وہ انسان کی اندرونی کیفیت ہے جو بالآخر اللہ کے علم اور تقدیر سے باہر نہیں۔ علامہ نجفی بھی اشقیاء کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ وہ نصیحت کے قریب بھی نہیں آئے گا، جو شاید اس کی تقدیر شدہ محرومی کی طرف اشارہ ہے۔ میں ان نفعت الذکریٰ کی شرط کو تقدیر کے بجائے حکمت تبلیغ کے پہلو سے دیکھتا ہوں۔ جیسا کہ علامہ نجفی سورہ نجم کا حوالہ دے کر اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی وسائل وہاں صرف کیے جائیں جہاں قبولیت کا کچھ امکان ہو۔ یہ انسان کی حکمت عملی کا تقاضا ہے، نہ کہ تقدیر کا جبر۔ اور سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ میں خشیت کو اللہ کی طرف سے ودیت کردہ سمجھنے کے بجائے اسے انسان کی اپنی قلبی کیفیت اور حق طلبی کا نتیجہ بھی تو سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ غور و فکر اور عقل استعمال کرنے کی دعوت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنی سوچ اور رویے سے خشیت پیدا کر سکتا ہے۔ الاشقى یعنی بدبخت ترین کا انجام وہ النار الکبریٰ یعنی بڑی آگ ہے، جس میں وہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ تو یہ انجام اس کے اپنے اعمال اور حق سے گریز کا نتیجہ ہے، نہ کہ صرف پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر کا۔ بدبختی کا انتخاب اس نے خود کیا ہے۔ لیکن کامیابی کا فارمولا کیا بیان ہوا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق وہ کامیاب ہوا جو پاک ہوا اور رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ اب یہاں تزکا یعنی پاکیزگی اختیار کی، یہ بظاہر انسانی عمل لگتا ہے، صحیح، لیکن کیا یہ پاکیزگی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہے؟ آیت اللہ مکارم اس کے وسیع معنی بیان کرتے ہیں۔ شرک سے پاکی، اخلاق کے رذیلہ سے پاکی، ریا سے پاکی، مال کی پاکی بذریعہ زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں خصوصاً باطنی پاکیزگی جو ہے وہ اللہ کی مدد اور ہدایت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، میرا خیال ہے۔ اسی لیے کامیابی کو تزکیہ سے مشروط کرنے کے فوراً بعد وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فرمایا، یعنی یہ پاکیزگی ذکر الہی اور نماز یعنی اللہ سے تعلق کے ذریعے ہی ممکن اور مکمل ہوتی ہے، جو خود اللہ کی طرف رہنمائی ہے۔ میں تزکیہ کو اللہ کی توفیق سے الگ نہیں سمجھتا، بالکل،
لیکن اس میں انسانی ارادے اور کوشش کا دخل وہ بنیادی ہے۔ قرآن میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا سورہ شمس آیات 9 اور 10 بھی آیا ہے کہ جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے دبا دیا وہ ناکام ہوا۔ یہاں کامیابی اور ناکامی کو براہ راست انسانی عمل سے جوڑا گیا ہے، پاک کرنا یا دبا دینا۔ تزکا آپ کہہ لیں ایک مسلسل عمل ہے جس میں انسان شعوری طور پر کوشش کرتا ہے۔ ذکر اور نماز اس کوشش کو تقویت دیتے ہیں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن پہل اور استقامت وہ انسان کی طرف سے مطلوب ہے۔ علامہ مجفی تزکیہ کی تفسیر دنیا پرستی سے پاکی اور آخرت کو ترجیح دینے سے کرتے ہیں، اور اگلی آیات اسی نقطے کو واضح کرتی ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ آیت تو براہ راست انسانی انتخاب پر تنقید کر رہی ہے۔ ترجیح دینا، یہ نہیں کہا گیا کہ تم سے دنیا کو ترجیح دلوائی گئی، بلکہ تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو۔ یہ واضح طور پر انسانی اختیار اور اس کے غلط استعمال کی نشاندہی ہے۔ تو سرونا تم ترجیح دیتے ہو کا صیغہ استعمال ہوا ہے جی، لیکن انسان کی یہ ترجیح خود اس کی فطرت اور اللہ کی بنائی ہوئی آزمائش کا حصہ ہے۔ اللہ نے دنیا کو پرکشش بنایا اور انسان کو اس کی طرف میلان دیا، حب دنیا، جیسا کہ آیت اللہ مکارم حدیث حب الدنیا راس کل خطیۃ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے جس کا علم اللہ کو ہے، لہٰذا انسان کا دنیا کو ترجیح دینا وہ اس کی فطری کمزوری اور الہی آزمائش کے منصوبے کا حصہ ہے۔ آخرت کا بہتر اور باقی رہنا ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو قبول کرنے کی توفیق بھی وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ جنہیں توفیق نہیں ملتی وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور آخری آیات اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، یہ بھی اسی الہی منصوبے کے تسلسل کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہدایت کا بنیادی پیغام ہمیشہ سے اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہے۔ دنیا کی کشش اور آزمائش کا اللہ کی طرف سے ہونا وہ انسانی ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے اور آخرت کی حقیقت واضح کی۔ اس کے بعد انتخاب انسان کا ہے۔ دنیا کو ترجیح دینا ایک شعوری فیصلہ ہے جس کے نتائج کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ صرف ایک اطلاع نہیں بلکہ ایک دلیل ہے جو انسان کو درست انتخاب کی طرف راغب کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور پچھلے صحیفوں میں ان تعلیمات کا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیشہ انسان کو اختیار دیا اور اسے صحیح راستہ دکھایا، اور کامیابی اور ناکامی کو اس کے رد عمل پر منحصر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی توحید کے ساتھ ساتھ عمل اور ذمہ داری پر ہی زور دیتی تھیں۔ لہٰذا سورہ کا مجموعی پیغام الہی قدرت کے اقرار کے ساتھ ساتھ تو خلاصہ یہ کہ میرے نزدیک سورۃ الاعلیٰ اللہ کی حاکمیت مطلقہ، اس کی تخلیق، تقدیر اور ہدایت کی ناگزیریت کو مرکزی حیثیت دیتی ہے۔ انسان کی کامیابی اسی الہی نظام سے ہم آہنگی میں ہے، اور خشیت و تزکیہ بھی بالآخر اسی کی توفیق سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور میرے نقطہ نظر سے یہ سورہ الہی قدرت اور ہدایت کے فریم ورک کے اندر انسانی اختیار، انتخاب اور عمل کو، یعنی تزکیہ، ذکر، نماز، آخرت کو ترجیح دینا، ان چیزوں کو کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کن عنصر قرار دیتی ہے۔ اللہ کی تکوینی اور تشریعی ہدایت راہ ضرور دکھاتی ہے، مگر اس پر چلنے کا فیصلہ اور کوشش وہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ واضح ہے کہ سورۃ الاعلیٰ کے مضامین کافی گہرے ہیں اور الہی تقدیر و انسانی اختیار کے مابین جو تعلق ہے اس پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ بلا شبہ، اور ان مختلف زاویوں پر غور کرنے سے ہی میرے خیال میں کلام الہی کی حکمت اور جامعیت مزید آشکار ہوتی ہے۔